رات میں باوضو ہو کر کے سویا کرو. سمپل ہے. رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ. اے مسلمانوں, اپنے شریر کو پاک رکھا کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا. ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا. جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے, پاکی کی حالت میں سوتا ہے, الا بات ملک فی شعارہ, تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے. اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے, جب کروٹ بدلتا ہے, جب بندے کی نیند کھلتی ہے, فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبدی, اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. فإنہ بات طاہرا, یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے. اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. میری ماؤں بہنوں, تم سے بھی کہتا ہوں, رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا, سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو, پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو, وضو کر کے بستر پہ آؤ. اور ایک کام اور کر لو, جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو. چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے. اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب. آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ انجارل, افراجل, ریاجل, یہ نام رکھتے ہیں. بھائی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا, پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا. برا ابن عازب صحابی کا نام ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب, جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو, اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ, اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں. اے برا ابن عازب, ایک دعا میں سکھا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھ لیا کرو, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ, پھر بات نہیں کرنا ہے. اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, کسی سے بات نہیں کرنا ہے. آخری کام یہ کر کے سونا ہے, یہ دعا پڑھ کے سونا ہے. کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لو میرے بھائی. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, 2-4 بار آپ یاد کریں گے, یاد ہو جائے گی. بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. اے اللہ, اچھا دیکھو, بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے. جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا, ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے, زندہ ہو گئے, تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا, ہمیں زندہ کرے گا. میرے پیارے ساتھیو, آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. ہائے ہائے, فلسطین کے حالات آپ دیکھو, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی, بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے. 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں, ان کی کٹی بڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں, اور وہاں
ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے صرف مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہ رہے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصیٰ ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت براء ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا، خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔
अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज़ बढ़ा देते हैं व दरजतर रफ़िया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है मेरे भाइयों। दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं। दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए मेरे भाइयों। हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे।